اس رب کی بارگاہ سے عطا کرتا ہے جس کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ اس کا کلمہ پڑھ تو معجزہ توحید کے پیغام کے پرچار میں اور توحید کے پیغام کو قبول کرنے میں دونوں طرفین مدد کرتا ہے، ادھر نبی کی بھی اور ادھر جن کو دعوت دی جاتی ادھر ان کی بھی۔ تو دوسرا یہ کہ معجزہ اس دور کے فن کی مناسبت کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کی بات؟ کوئی بولے سمجھ آ رہی؟ ایک اور نبی کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ نبی ایسے ہیں کہ ان کا ذکر کوئی سپارہ ایسا نہیں جس میں ان کا ذکر نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو جہاں سے سنا رہا ہوں یہ سورہ طٰہٰ ہے، 20 نمبر سورہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو شعبہ عروج پر تھا وہ تھا جادو۔ بولے کیا تھا؟ جادو۔ جگہ جگہ جادوگر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ٹاپ کے جادوگر تھے اس ملک میں، اس کے اوپر پھر گورنمنٹ کی چھتری آ جاتی۔ وہ سرکاری جادوگر ہوتے، درباری جادوگر ہوتے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جب حکم دیا کہ نہ موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، جا کے فرعون کی خبر لے، اس نے میری مخلوق پر بڑے ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے۔ آگے پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ باری طرح میرے ساتھ شریک کر دے میرے بھائی کو ہارون کو بھی۔ اللہ نے ان کو بھی شریک کر دیا۔ پھر حکم دیا اذهب انت، اے موسیٰ تو وَأَخُوكَ، اور تیرا بھائی جاؤ جا کے فرعون کے دربار میں میری توحید کا پیغام سنا۔ چلے گئے دونوں بھائی، جا کے جب اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، وہ بڑا متکبر بندہ تھا، وہ تو خدا بنا ہوا تھا۔ اس نے جادوگروں کو لایا میدان میں، کہتا ذرا ان کو سبق سکھا، دونوں بھائیوں کو، ان کو پتا چلے کہ اللہ میں ہوں یا ان کا کوئی اور ہے۔ استغفر، یہ فرعون کہہ رہا تھا۔ جادوگروں نے کیا کیا؟ القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، چھوٹی چھوٹی رسیاں جادوگروں نے میدان میں پھینکی تو وہ رسیاں سانپ بن گئی۔ جب وہ بنی سانپ، آگے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک انجانا سا خوف آ گیا ان رسیوں کو، ان سانپوں کو دیکھ کے۔ جب ان کے دل میں آیا انجانا سا خوف، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے کہا قُلْنَا، ہم نے کہا لا تخف، اے موسیٰ نہ ڈر، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، جو فن تیرے ہاتھ میں ہے وہ ان جادوگروں کے جادو سے کئی گنا آگا ہے۔ تو مولا کیا کروں؟ فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تو نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نا عصا، اس کو ڈال ذرا میدان میں، دیکھ پھر ہوتا کیا۔ وہ عصا، وہ چھڑی، وہ ڈنڈا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اب اس سے معجزے کا صدور ہوا، ظہور۔ وہ جب پھینکا زمین پہ تو ان چھوٹے چھوٹے سانپوں سے بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس نے آگے بڑھ کے سب کو نگل لیا۔ جب نگلا، قرآن آگے کیا کہتا؟ جادوگروں کی تو آنکھیں پھر گئی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سب جادوگر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، ہم اس رب پہ ایمان لاتے ہیں جس کی دعوت ہارون نے دی ہے اور جس کی دعوت موسیٰ نے دی ہے۔ کلمہ پڑھ گئی۔ تو آپ نے دیکھا توحید کی دعوت کو قبول کرنے میں معجزے نے مدد کی ہے۔ آگے پھر اس نے کہا، وہ فرعون نے دھمکی لگائی کہ میرے پوچھے بغیر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا۔ آگے سے وہ بولے، کہتے ہیں کہ جب ہم نے لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، جب ہم نے حق کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے
تو تیری دھمکیاں ہماری طبیعت پر اثر نہیں کرتی۔ یہ معجزہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ ایک اور نبی کی بات کرتے ہیں، پھر حضور کا معجزہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کبھی کھولیں سورہ آل عمران، کون سی؟ آل عمران کی آیت نمبر 49، اس میں بات عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی۔ یہ بات میں نے آپ کو شاید پہلے کبھی سنائی بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو شعبہ عروج پر تھا وہ تھا طب، حکمت اور بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، میڈیکل، طب، حکمت، یہ فن عروج پر تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر انہوں نے ایسی میڈیسن بنا رکھی تھی کہ موت کے دروازے پر کھڑے اگر مریض کو بھی کھلاتے تو کھینچ کے پیچھے لے جاتے۔ ان تمثیلاً بات کر رہا ہوں۔ تو ہوا کیا، عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، انہوں نے کہا کہ کوئی عجیب بات تمہارے ہاتھوں سے سرزد کوئی نہیں جس کو دیکھ کے پتا چلے کہ تم نبی، ہمارے جیسے کھاتے پیتے ہو، ادھر ہی تم جمے پڑے ہو، مریم کے تم بیٹے۔ جب یہ بات کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ابری الاکمہ والابرص، تمہارا جو فن ہے طب، حکمت، میڈیکل، یہ جہاں جا کے جواب دے گا۔ جس مرض کو تمہاری حکمت کہتے لا علاج، وہ مریض میرے سامنے بٹھاؤ، میں ہاتھ لگاؤں گا، ان کی مرض جاتی نظر نہیں آئے گا۔ یہ انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے، صمیم قلب سے شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب کی طرف سے اور قائدین تحریک منہاج القرآن ٹانڈا کی طرف سے میں شاہ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، تشریف لائے۔ تو پھر ہم جاری رکھتے ہیں بات کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی۔ اس دور کے دو مرض لا علاج تھے، ایک مادر زاد اندھے اور ایک جسم کی بیماری تھی، سفید داغ نکلا تو اس کو کہتے ہیں برس۔ یہ دو مرض تھے جو لا علاج تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری میڈیکل، طب، حکمت جہاں جواب دے جائے وہ مریض میرے پاس لے آؤ، میں ہاتھ لگاؤں گا وہ بیماریاں جاتی نظر نہیں آئیں۔ یہ دونوں مریض لائے گئے، واقعی ایسا عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، مادر زاد اندھوں کو آنکھیں مل گئی، برس والی بیماری جاتی نظر نہ آئی۔ وہ سارے حیران ہے کہ یہ کیا ہے، آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ فرمایا کہ اذن اللہ، یہ کمال میرا نہیں، یہ کمال اس رب کا ہے جس رب کی توحید کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا 3 سالوں سے ہمارا موقف ثابت ہو گیا۔ ایک معجزہ خارق العادت عمل ہوتا، عام روٹین میں کوئی بندہ اس کی مثل نہیں لا سکتا، اور دوسرا نبی کی دعوت توحید کے پرچار میں اور لوگوں کو دعوت توحید کے قبول کرنے میں معجزہ سہولت پرووائڈ کرتا، اور تیسری شے اس دور کے فن کی مناسبت کے ساتھ اللہ اپنے نبیوں کو معجزہ عطا کرتا۔ اب آ جائیں آپ علیہ السلام کے معجزے کی بات کرتے ہیں، ذرا بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا حضور کا معجزہ سن لیں۔ آپ کو اللہ پاک نے جس علاقے میں بھیجا وہ ہے عرب میں تشریف لائے۔ عرب میں جو فن عروج پر تھا وہ تھا کلام۔ کیا تھا بولے؟ کلام۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو کہتے عربی۔ عربی کا معنی پتا کیا؟ عربی کا معنی یہ نہیں عربی بولنے والا، عربی کا معنی ہے زبان والا۔ کیا معنی ہے؟ زبان والا۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں زبان والے، ہمیں کہتے ہیں عجمی۔ عجمی کا معنی گونگے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ زبان تو ہماری ہے، تمہاری بھی تو زبان، تو زبان تو عربی ہے، ہماری زبان۔ ان کو اپنی زبان پہ بڑا مان تھا، تو ان کو اپنی زبان پہ تھا بڑا ناز۔ اس زبان میں پھر
بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں، اور مقابلے کے لیے جو فیلڈ چوز کیا جاتا وہ ہوتا شاعری. ہماری جو زبان ہے اردو، اس کی بنیاد بھی شاعری ہے. غالب کی شاعری ہے، میر تقی میر کی شاعری ہے، حسرت موہانی کی شاعری ہے، علامہ اقبال کی شاعری ہے، میر انیس ببر کی شاعری ہے. یہ دہلی کا ادب، لکھنؤ کا ادب، یہ ہماری اردو زبان کی بنیاد ہے. اس عربی زبان کی بنیاد ان کی شاعری تھی. مقابلے ہوتے، جس شاعر کا کلام اعلیٰ ہوتا معیاری، اس کے کلام کا تھوڑا سا حصہ تختی پہ لکھ کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا اعزاز کے طور پر. وہ پھر گلی گزاری عام میلوں میں جا کر کہتا کہ بھائی میں عام شاعر نہیں ہوں، میں وہ شاعر ہوں جس کے کلام کا حصہ اس وقت کعبۃ اللہ میں لٹکا ہوا. لوگ پھر اسے پروٹوکول دیتے، عزت دیتے. اللہ پاک نے اسی فن کی مناسبت سے پہلا معجزہ اپنے محبوب کو قرآن حکیم. کون سا معجزہ؟ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. جب آقا علیہ السلام کی زبان سے اس کے لفظ نکلتے، کیا خیال ہے؟ ایک تو کلام اللہ کا، دوسرا زبان میرے آقا کی، تو سننے والوں کی طبیعت پر کیسا سحر طاری ہوتا ہو. کبھی آپ مکی صورتیں پڑھیں، مکی قرآن سے نکال کے ان کا نظم دیکھیں، ان کا اسلوب دیکھیں. آج سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ویسے قرآن کی نسبت سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. شاعری میں کیا کہتے ہیں، قافیے قافیے ملتے ہیں، اس طرح میں کبھی اس کی صورتیں پڑھیں. اب یہ شاعری تو نہیں ہے، لیکن اس کا نظم دیکھیں، اسلوب دیکھیں، کیسے نظم ملتے ہیں آپس میں. یقین جانے طبیعت میں ایک عجیب سا کیف طاری ہو جاتا. آج گلے کی پوزیشن وہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ایک لے کے ساتھ سناتا. خیر سنیں آپ ذرا، یہ میں کچھ نمونے کے طور پر آپ کو سنانے لگا ہوں. آپ نے یہ اندازہ کرنا ہے کہ دیکھیں قرآن کا نظم کیسا ہے. سناؤ بولے، سنیں ذرا. سورہ نبا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. کیا نظم ہے، کیا اسلوب ہے. آگے سورۃ النازعات ہے، اس میں فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. سبحان اللہ، بولے نا سبحان اللہ. اور بنا نواز بولے. آگے ایک اور سورہ سنیں، فرمایا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. کیسا نظم ہے، کیا اسلوب. ایک اور بات آگے فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ نظم ہے قرآن کا. عام بندہ جب قرآن سنتا تو بس حضور کی آواز سنتا جاتا تو دل چھوڑ جاتا. کلمے پڑھتے حضور کے. اس دور کے پھر تو جاگیردار تھے، سرمایہ دار، وڈیرے. انہوں نے سوچا کہ اگر آپ نے کھلی چھٹی دے دی، جس کا دل کرے قرآن سنتا جائے اور کلمے پڑھتا چلا جائے، پھر تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا. انہوں نے ایسا کیا کہ 2-4 شاعر بھی خرید لیے. اس دور کا میڈیا شاعر ہوتے تھے. اس دور کا میڈیا کیا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے میڈیا خرید لیا. آج بھی میڈیا بکتا ہے، جو ان کو زیادہ لفافہ دے اس میں بک جاتے. شرمانے کی بات ہی کو نہیں. سارے ماڈل ٹاؤن دیکھ لیا، اس میں میڈیا بکا ہے، اس میں عدالتیں بکی ہیں، اس میں وکیل بکے ہیں، جج بکے ہیں. یعنی بکتی ہر شے بکتی ہے. ریٹ لگانے والا ہونا چاہیے. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں مجھے، انہوں نے 2-4 میڈیا بھی خرید لیا، شاعر خرید لیے، اور پراپوگنڈا جگہ جگہ یہ کیا کہ یہ جو کلام پڑھتے ہیں نا محمد، یہ الوہی کلام نہیں، یہ ان کا اپنا لکھا ہوا ہے.
یہ انسان کا لکھا ہوا. جب انہیں یہ پراپوگنڈا کیا تو جواب آقا نے نہیں دیا، جواب اللہ نے دیا. کس نے دیا؟ اللہ نے. اللہ نے پہلا چیلنج کیا، فرمایا نادانو، یہ دعویٰ دیتے ہو، پراپوگنڈا کرتے ہو کہ انسان کا لکھا ہوا ہے، تو اگر ایسا کلام انسان لکھ سکتا ہے تو تم بھی تو انسان ہو، کرو کوشش، اپنی توانائیاں لاؤ، اپنی جد و جہد لاؤ، استعمال کرو. پہلا چیلنج کیا. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر ہے 88. اس کے اندر اللہ کریم نے پہلا چیلنج کیا ان لوگوں کو جن نے یہ پراپوگنڈا کیا کہ یہ انسان کا لکھا ہوا کلام ہے. چیلنج کیا کیا؟ فرمایا جاؤ میں تمہیں چیلنج کرتا